ہمارے ایک شخص ہے جس کی عمر تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے اور بچے اس کا نماز روزے کی بات نہیں مانتے ہیں، نہ نماز پڑھتے نہ روزہ رکھتے ہیں، وہ کہتا رہتا ہے وہ بات نہیں مانتے۔ اب وہ دل میں سوچتا ہے کہ یہ بچے ابھی میرا کہنا تو مان نہیں رہے، میرے مرنے کے بعد کیا مجھے اصالِ ثواب کریں گے؟ تو کیا وہ ایسا کر سکتا ہے کہ کچھ قرآن پڑھ کے کلمہ وغیرہ پڑھ کر یہ نیت کر لے کہ جب میں مر جاؤں قبر میں پہنچوں تو یہ ثواب مجھے وہاں پر حاصل ہو جائے؟ کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو یہاں دو چیزیں ہیں۔ پہلے میں پہلی بات پہ کلام کر لیتا ہوں کہ دیکھیں ہم شروع سے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر پاتے ہیں۔ جو مذہب اسلام نے تھیوری اینڈ پریکٹیکل کا ہمیں کہا ہوتا ہے ہم دونوں پہ توجہ نہیں کرتے ہیں، چند ایک بنیادی چیزیں سکھا لیتے ہیں، قاری صاحب کے پاس بھیجا، ناظرہ قرآن پڑھا دیا، زیادہ سے زیادہ حفظ کروا دیا۔ اب بچے کو کچھ نہیں پتہ کہ میں نے قرآن میں کیا پڑھا ہے، ایک لائن کا ترجمہ کروا لیں اسے کچھ نہیں پتہ ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین کا بہت بڑا حصہ بچے کو دے دیا ہے۔ پھر دینی تربیت سال بہ سال کس طرح کرنے چاہیے، کون سے مسائل عمر کے کس حصے میں بچے کو معلوم ہو جانے چاہیے، کون سی تعلیم ایج کے کس حصے میں بچے تک پہنچانا ماں باپ پہ فرض اور لازم ہے، یہ کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ پھر بچوں کی تربیت تین چیزوں سے ہوتی ہے، نمبر ایک علم، نمبر دو تربیت باقاعدہ طریقہ تربیت، اور تیسرا ماں باپ کا اپنے آپ کو رول ماڈل کے طور پر پیش کرنا۔ ہمارے ہاں ان میں بہت فقدان ہوتا ہے۔ ایک تو ماں باپ کی خود تربیت نہیں ہوتی کہ اولاد کی سال بہ سال علمی اعتبار سے کس طریقے سے تربیت کرنی ہے، کیسے دین سکھانا ہے، یہ معلوم نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر ہم خود رول ماڈل صحیح نہیں بنتے، ہم خود بچوں کے سامنے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، خود کوتاہیاں کر رہے ہوتے ہیں، خود ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتے ہیں، پھر بچوں کو منع کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری زبان کا اثر ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تیسرا، جو بچوں کو علم سکھانا ہے عمر کے خاص حصوں میں، وہ علم ہمیں نہیں پتہ ہوتا کون سا سکھانا ہے۔ عقیدہ خود ماں باپ کو نہیں پتہ ہوتا، نہ انہوں نے اللہ کی ذات و صفات کے عقائد کبھی سیکھے ہوتے ہیں باقاعدہ دلیل کے ساتھ، نہ تقلید کا پتہ ہے، نہ انہیں آسمانی کتابوں کے بارے میں علم ہے، جیسے بھی ہم یہاں پر فرض علوم کا ذکر کر رہے ہیں، تو وہ بیچارے کیسے اپنے بچوں کو سکھائیں گے؟ اسی طرح احکام شرعیہ عملیہ کے بارے میں بھی بڑی علمی کوتاہی ہوتی ہے تو بچوں کو سکھا نہیں پاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے بالکل اسٹریٹ فارورڈ چلتے رہیں اور ہمارا کہنا مانیں، اطاعت کریں، ان کا ذہن بھی مذہبی رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ ماں باپ کو بھی ذرا سنجیدگی کے ساتھ توجہ کرنی چاہیے اور اپنی کوتاہیوں پہ نگاہ رکھ کر جہاں جہاں تربیت میں وہ سمجھتے ہیں کہ کمی رہ گئی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ اسی طرح غیر تربیت یافتہ، کم علم اور گناہوں میں ملوث ماں باپ کا اثر اولاد میں منتقل ہوتا ہے، پھر ان سے اگلی نسل میں، ان سے اگلی نسل میں، اور پھر کوئی بھی نسل سدھر نہیں پاتی ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے جس کے اوپر کرم نوازی فرمائے وہ کسی اچھے مذہبی ماحول سے وابستہ ہو جائے، صحبت اچھی مل جائے تو اس کی شاید اگلی نسلیں اچھی بن جائے، ورنہ جو ہمارے ہاں عمومی طور پہ والدین کی غفلت چل رہی ہے، بڑی میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، میں خود ایک باپ ہوں تو برا نہیں مانیے گا، لیکن یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ کوتاہی ہے، اس پہ توجہ کرنی چاہیے۔ بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ یہ بڑا بھولے پن کے ساتھ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم کلمہ پڑھ کے رکھ رہے ہیں، جب ہم مر جائیں گے اس کا ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں پھر دے دینا۔ اب ثواب کوئی ایسی مطلب مادی شے کوئی ہے کہ آپ نے الماری یا فریج کے اندر رکھ دیا اور بچوں سے کہا جب میں قبر میں چلا جاؤں تو نکال کے وہاں پہ رکھ دینا۔ ثواب کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نیک عمل کے بدلے میں مرتب ہونے والا اجر یا بدلہ، جو اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا اس کو ثواب کہا جاتا ہے۔ یہ مثلا آپ نے نماز پڑھی، اگر اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کو اس نماز کے بدلے میں ایک محل ملے گا تو وہ محل ثواب ہے، تو آپ اب آپ نے کیا نیت کی ہے؟ کیا یہ آپ کو وہاں پر اس طرح حاصل ہو جائے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے ہی آپ نیک عمل کریں گے آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ چیزیں لکھ دی جاتی ہیں اگر وہ نیک عمل مقبول ہوں، اور وہ آپ کو آخرت میں ملیں گی اور لازم ملیں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ چاہیں کہ وہ چیزیں معلق رہیں اور پھر جب ہم قبر میں جائیں تو وہ چیزیں وہاں پر عطا کر دی جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ لہٰذا ثواب کے صحیح کانسیپٹ کو سمجھیے اور اس طرح کی بھولی بھالی حرکتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جو بھی نیک عمل کرتے ہیں اس کا فوراً ثواب آپ کو حاصل ہو جاتا ہے، کوئی معلق نہیں رہتا کہ بعد میں آپ قبر میں ملنے کی دعائیں کرتے رہیں۔ ایک مختصر سا مزید بریک لیں گے، حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہن نے کویسچن کیا، انہوں نے جو آف ایئر کویسچن تھا کہ کسی سے اگر کوئی خطا ہو گئی ہے اور ایسی ہے کہ وہ اعلانیہ طور پہ لوگوں کو پتہ نہیں چلی ہے تو اس پر توبہ کا طریقہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، کوئی بھی ایسا گناہ ہو جائے کہ جس کا تعلق بندوں کے حقوق میں کوتاہی کے ساتھ نہ ہو بلکہ وہ آپ کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہو، تو
تو اس میں پھر بس توبہ ہوتی ہے، ہر ایک میں کفارہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے ندامت اور شرمندگی کا اظہار کیا جائے، اس کے بعد دل میں پختہ ارادہ کر لیں کہ آئندہ یہ گناہ کبھی بھی نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی، اور یہ دل میں پختہ ارادہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ہو۔ جب یہ تین چیزیں جمع ہو جائیں کہ انسان نادم ہو، شرمندہ ہو، جو سابقہ زندگی میں کیا گیا گناہ ہے اسے آئندہ نہ کرنے کا دل میں پختہ ارادہ کر لیا ہو، اور یہ ارادہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ہو، تو جو گناہ ہمارے اور اللہ کے درمیان ہیں وہ یاد رکھیں وہ گناہ فوراً مٹا دیا جاتا ہے اور نام اعمال صاف کر دیا جاتا ہے۔ تو جو بہن نے گناہ ذکر کیا تھا اس کا یہی ایک طریقہ ہے۔ تو جو بھی بھائی بہن ایسے ہوں، خدا نخواستہ اگر اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی ہو جائے تو اس طرح توبہ کر لیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر بالفرض اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی مالی عبادت میں کوتاہی کی ہے، جیسے زکوٰۃ ادا نہیں کی، فطر ادا نہیں کیا، تو اس کو ادا کرنا پڑے گا توبہ کے ساتھ ساتھ۔ اور اسی طرح اگر بدنی عبادت میں کوتاہی ہے، جیسے نماز نہیں پڑھی یا روزہ نہیں رکھا، تو ان کو باقاعدہ رکھنا بھی پڑے گا، اور رکھنے پہ قدرت نہیں ہوتی، کوئی بیمار ہے، بہت کمزور ہے، تو کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے، ایک فدیہ ادا کرنا ہوتا ہے جو صدقہ فطر کی مقدار ہے، تقریباً 100 روپے۔ باقی اس کے علاوہ جو گناہ ہے، مثال کے طور پہ کسی نے شراب پی، اب یہ اس کے اور اس کے اللہ کے درمیان معاملہ ہے، اب یہ بس یہ جو ہم نے کہا کہ اس طرح توبہ کر لے تو انشاءاللہ یہ گناہ بخشا جائے گا۔